سوشل میڈیا بہت زیادہ جو ہے لوگوں کے ذہنوں میں رچ بس گیا ہے، لیکن لوگ اندر سے اتنے ہی اکیلے ہیں۔ اس طرح ہمیں اپنی جسمانی کلینزنگ کی ضرورت ہوتی ہے، ہم بال کاٹتے ہیں، ہم نہاتے ہیں، ہم کپڑے پہنتے ہیں، اس طرح ہماری ایک مینٹل کلینزنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ مینٹل کلینزنگ آپ کا سائیکو تھراپسٹ کرتا ہے۔ ہاؤ ٹو فیل، ہاؤ ٹو ڈیل اینڈ ہاؤ ٹو ہیل، یہ پروسیس جو ہے یہ آپ کو تھراپی یا ایک تھراپسٹ آپ کو بتاتا ہے۔ وہ وقتی آپ کو سکون تو دیتا ہے تو یہ اسکیپ ہو رہا ہے، لیکن جب وہ واپس ان کا وڈرول ہوتا ہے ڈرگ سے، وہ زیادہ سیویر اور خطرناک ہوتا ہے۔ گھروں میں جو بچے جس مسائل کا شکار ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں سے بات کرنے سے کتراتے ہیں۔ آپ جتنی بات کریں گے، جتنی ڈسکشن کریں گے، آپ اتنا آپ کا من ہلکا ہوگا، آپ کا من ہلکا ہوگا، آپ سولوشن کی طرف جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلگت میڈیا نیٹ ورک کے پروگرام مذاکرہ کے ساتھ میں ہوں طاہر رانا۔ ناظرین، گلگت بلتستان کے بہت سارے نوجوان ایک طرف تو بے روی کا شکار ہو رہے ہیں، دوسری طرف ہم نے دیکھا ہے کہ مینٹل ہیلتھ کے بہت سارے ایشوز کا سامنا کر رہے ہیں، اور ماضی کو اگر ہم سامنے رکھیں تو بہت سارے سوسائڈ کی ایکٹیویٹیز بھی ہم نے دیکھی اور ڈپریشن کا شکار بھی دیکھا نوجوانوں کو۔ ایسے میں یقیناً گلگت بلتستان میں ایسے اداروں کا ہونا بہت اہم ہے، لیکن اسی حوالے سے کیا ہونے جا رہا ہے یا کیا پاسبلٹیز ہیں، ان موضوعات پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سحر امان صاحبہ، جو کہ گلگت بلتستان سے تعلق رکھتی ہیں اور سائیکو تھراپسٹ کا کورس کر رہی ہیں، اینتھروپولوجسٹ ہے آپ۔ سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں چیئرمین میں، اور ساتھ ساتھ میں سوال یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جب آپ کا میں تعارف کرا رہا تھا سائیکو تھراپسٹ، تو بہت سارے الفاظ سامنے آ گئے کہ سائیکو تھراپسٹ بھی ہے، سائیکولوجسٹ بھی ہے، سائیکیٹرسٹ بھی ہے۔ بالکل، یہ اتنی ساری کمپلیکیشنز ہیں، تو یہ سائیکو تھراپسٹ کیا ہے، اور اگر اس کو ڈیفرینشیٹ کیا جائے یہ تینوں کو، کیا ان کی ڈیفینیشن؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں انوائٹ کیا۔ سائیکولوجسٹ، سائیکو تھراپسٹ اور سائیکیٹرسٹ تین الگ چیزیں ہیں۔ جی، میں سب سے پہلے سٹارٹ کروں گی سائیکیٹرسٹ سے۔ سائیکیٹرسٹ جو ہوتا ہے وہ ایک فزیشین ہوتا ہے، جو ایک ڈاکٹر ہوتا ہے جس کی اسپیشلائزیشن ہوتی ہے سائیکیٹری کی۔ یہ آپ کو میڈیسنس پرسکرائب کر سکتا ہے۔ ایسے بہت سارے افراد جو ذہنی بیماری کا شکار ہوتے ہیں یا جن کی مینٹل ہیلتھ ایکسٹریملی سیویئرلی جو ہے وہ خراب ہوتی ہے یا ٹھیک نہیں ہوتی، وہ ان کو دوائیاں لکھ کے دے سکتے ہیں۔ پھر آپ کے آ جاتے ہیں سائیکولوجسٹ۔ سائیکولوجسٹ وہ ہوتے ہیں جو کسی بھی قسم کی جو ذہنی بیماری ہوتی ہے اس کو ڈائگنوز کرتے ہیں، اور وہ کس ڈگری کی ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی وہ بتا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ تھیراپی وغیرہ بھی کر سکتے ہیں۔ سائیکو تھراپسٹ ہوتا ہے وہ آپ کا ہیلنگ پارٹ کرتا ہے۔ آپ کے چائلڈہڈ میں یا آپ کے بچپن میں کوئی بھی ایسے ٹراما یا کوئی آپ کسی ٹارچر ایکسپیرینس سے گزرے ہیں، وہ ٹاک تھراپی کے تھرو جو ہے وہ اس کو ہیل کرنے کا پروسیس کرتی ہے۔ تھراپی ایک سلو پروسیس ہے، اور یہ دن، ہفتے، یہاں تک مہینے، سال بھی لگتے ہیں، لیکن یہ روزمرہ زندگی میں جو ہمارے ایموشنز ہوتے ہیں، ہم اس کو ڈیلی بیسس پہ کیسے ڈیل کرتے ہیں، ہاؤ ٹو فیل، ہاؤ ٹو ڈیل اینڈ ہاؤ ٹو ہیل، یہ پروسیس جو ہے یہ آپ کو تھراپی یا ایک تھراپسٹ آپ کو بتاتا ہے۔ سیم مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو سائیکولوجسٹ ہے وہ بھی تو تقریباً ایسے ہی احساسات اور محسوسات کو سمجھتے ہوئے وہ اپنے پیشنٹ کو ٹریٹ کرتا ہے، تو تھراپسٹ بھی ایسا ہی کرتا ہے یا اس طرح کا کرتا ہے، یا پھر یہ کوئی ڈیفرنٹ ہے؟ سائیکو تھراپسٹ بیسکلی جو آپ کے سائیکولوجسٹ ہوتے ہیں ان کے پیشنٹس ہوتے ہیں، سائیکو تھراپسٹ کے کلائنٹس ہوتے ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ تھراپی ہر انسان کو، اس دنیا میں جو بھی انسان ہے اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کو بھی ضرورت ہے، مجھے بھی ضرورت ہوتی ہے۔ میرا خود اپنا ایک تھراپسٹ ہے۔ تھراپسٹ جیسے کہ میں نے بتایا کہ جو آپ کے ڈیلی بیسس کے جو ایموشنز ہوتے ہیں، ہم فرسٹریٹ ہوتے ہیں، ہم اینگری ہو جاتے ہیں، ہم کسی گریف کا شکار ہو جاتے ہیں، خدا نخواستہ ہمارے گھر میں کوئی موت ہو جاتی ہے تو ہم بہت ہیوی فیل کرتے ہیں۔ تھراپی آپ کی وہ ہیلنگ کا پارٹ کرتی ہے۔ تو یہ کوئی بھی انسان، جس طرح ہمیں اپنی جسمانی کلینزنگ کی ضرورت ہوتی ہے، ہم بال کاٹتے ہیں، ہم نہاتے ہیں، ہم کپڑے پہنتے ہیں، اس طرح ہماری ایک مینٹل کلینزنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ مینٹل کلینزنگ آپ کا سائیکو تھراپسٹ کرتا ہے۔
تو یہ جو سائیکو تھراپی کے ٹولز کیا ہیں, مطلب کس طرح سے, اگر اس کو آسان اگر بیان کیا جا سکتا ہو, آپ بیان کر سکیں کہ تو اس کے ٹولز کیا کیا ہوتے ہیں؟ سر دیکھیں, اس کا سب سے پہلے جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ آج کل ہماری سوشل میڈیا بہت زیادہ جو ہے لوگوں کے ذہنوں میں رچ بس گیا ہے, بہت زیادہ. لیکن لوگ اندر سے اتنے ہی اکیلے ہیں. صحیح بات. لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ ہم سے کوئی بات کرنے والا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تھراپسٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کے من کی بات سنتا ہے, آپ کا من ہلکا کرتا ہے, اور آپ کی بات سننے کے ساتھ ساتھ آپ کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. اس کے بعد جب اس کو فیل ہوتا ہے کہ اس کا کلائنٹ ہیل ہونے کی طرف جاری و ساری ہے, تو وہ اس کو کوئی نہ کوئی سجیشن آفر کر سکتا ہے, یا اس کو ہو سکتا ہے وہ اپنے لائف سٹائل یا ڈائٹ یا کچھ ایسی اپنی لائف میں باؤنڈری سیٹ کرنا مثال کے طور پہ کی ٹیکنیکس اس کو بتاتا ہے کہ جس سے وہ اپنے ایموشنز کو ڈیل کر سکتا ہے ڈیلی بیسس پہ. صحیح. تو اس طرح کا کوئی ایسا پیشنٹ آپ کو ملا ہو جس کو آپ نے ڈیل کیا ہو, کوئی بڑا نام, کوئی یا کوئی سکسیس سٹوری اگر ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ جس میں آپ نے کسی پیشنٹ کو لیا اور اس کو, یا کلائنٹ, آپ نے کہا کلائنٹ ہوتا ہے, جی آپ کا پیشنٹ نہیں ہوتا, کلائنٹ ہوتا ہے. جی سر. آپ نے کلائنٹ کو لیا اور اس کی زندگی میں تبدیلی لائی, کوئی سکسیس سٹوری؟ سر میں زیادہ دور نہیں جاؤں گی. میں اگر اپنی یہ بات کروں, کووڈ کے بعد مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری مینٹل ہیلتھ بہت خراب ہو گئی ہے, کیونکہ ہمارا کیا پوری دنیا میں لوگوں کی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز بند ہو گئی تھیں. مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں بہت فرسٹریٹ ہو رہی ہوں گھر میں بچوں کے ساتھ. لہٰذا مجھے کسی نے ایک مشورہ دیا کہ آپ یہ تھراپی کا چھوٹا سا کورس کر لیں. اس میں مجھے بہت اویئرنیس ہوئی. پھر سر میں نے اپنا تھراپسٹ چنا, اور میں پچھلے 2 سال سے 2.5 سال سے تھراپی میں ہوں. مجھے بہت ہیلپ ہوئی کہ میں نے اپنی فیملی کو, اپنے آپ کو سمجھنے میں, مجھے ایسا لگا کہ تھراپی جو ہے وہ واحد چیز تھی جو کہ میرے لیے ایک لائف چینجنگ مومنٹ تھا. میں زیادہ دور نہیں جاؤں گی, میں اپنی بات کروں گی. مجھے خود تھراپی میں بہت فرق پڑا. سر میرے بچے تھراپی میں جاتے ہیں, میرے ہسبینڈ تھراپی میں جاتے ہیں, اور ہم بہت یہ فخر سے بات بتاتے. تھراپی میں جانا کوئی کسی قسم کی کوئی شرم کی بات نہیں ہے, یہ جسٹ آپ کی مینٹل کلینزنگ کرتی ہے, اور آپ کو, جو میں نے پرسنلی ایکسپیرینس کیا, کہ آپ کو رشتے سمجھنے میں بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ملتی ہے. اگر آپ کو کسی بندے کو اس کی ذہنی کیفیت سے نکالنے یا اس کو ہیل کرنے سے متعلق آپ اس کو سکون دینے کے لیے ٹائم دیتے یا تھراپی دیتے, تو آج کل کا نوجوان تو کہتا ہے کہ میں چرچ کے 2 سٹے لوں گا تو مجھے سکون ملے گا. بالکل. ابھی ریسنٹلی ایک وائس چانسلر نے بھی کہا کہ جو یونیورسٹی کے طلباء و طالبات بھی ایون نشے کے عادی ہو گئے. بالکل. تو وہ تو کہتے ہیں کہ تھراپسٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے, اس کو فیس دیں, ہم تو بس ایسے ہی گزارا کر لیں گے. تو یہ بھی تو ہوتا ہے. سر یہ بالکل ہوتا ہے. مجھے جہاں تک لگتا ہے, کیونکہ میں خود یہ چیز پڑھ رہی ہوں, میں خود ریہیب میں کلائنٹس کو دیکھتی ہوں, چرچ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو انکمفرٹیبل فیلنگ ہے نا, آپ اس سے اسکیپ لے رہے ہوتے ہیں. اسکیپ ہوتا ہے نا, وہ وقتی آپ کو سکون تو دیتا ہے, تو یہ اسکیپ ہو رہا ہے. لیکن جب وہ واپس ان کا وڈرول ہوتا ہے ڈرگ سے, وہ زیادہ سیویئر اور خطرناک ہوتا ہے. یہی سمجھانا ہے نا ہم نے نوجوانوں کو, کہ جو نشہ کر کے سوچتے ہیں کہ شاید ہم ایک اپنے مینٹل ہیلتھ کو کیور کر رہے ہیں, لیکن دوسری طرف دیکھیں تو وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا. بالکل سر. تو ایسے پیشنٹس بھی بہت زیادہ ہیں. تو کس طرح سے ہم ان کو ڈیل کریں؟ جو گلگت بلتستان کی یوتھ, جو میں نے پہلے بھی بتایا کہ ایک طرف تو ڈیجیٹل یہ اس زمانے کے اندر بہرہ بھی ہے, لیکن ساتھ ساتھ نشے کا اور آئس کا نشہ ہے, جس طرح کے عجیب عجیب نام ہے, تو ان نشوں میں وہ ملوث ہو گئے ہیں. تو ان کی بھی تو تھراپی کی ضرورت ہے نا, ان کو بھی تو. جی سر. تو یہ کیسے ان کو کانٹیکٹ کیا جائے, یا آپ جیسے لوگ جو اس فیلڈ کے اندر ہیں تو کس طرح سے ان کو ٹیپ کریں گے؟ سر سب سے پہلے تو میں جی بی کے محکمہ تعلیم اور محکمہ صحت سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ کوئی ایسے 1 ڈے اویئرنیس پروگرامز یا اسٹریس مینجمنٹ کی ورک شاپس رکھیں. ہمارے پاس کلینکل سائیکولوجسٹ ہیں ہمارے بہت سارے صحت کے اداروں میں, کہ آپ ان بچوں کو جو ہے اس قسم کے اویئرنیس سیشنز رکھوائیں. اور اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ بچے جو ہیں, میں کہتی ہوں the only thing that they can do for our youth in گلگت بلتستان, وہ ہے ٹاک. آپ کمیونیکیٹ کریں.
मुझे एक बहुत बड़ा जो मुझे लगता है जो घरों में जो बच्चे जिस मसाइल का शिकार हैं वो ये है कि वो अपने घर वालों से बात करने से कतराते हैं. आप जितनी बात करेंगे, जितनी डिस्कशन करेंगे, आप उतना आपका मन हल्का होगा, आपका मन हल्का होगा, आप सोल्यूशन की तरफ जाएंगे. एक प्रॉब्लम आपके दिमाग में स्टक रहेगा तो आप उससे एस्केप ही मांगेंगे ना. तो वो तो मोबाइल के अंदर घुसे रहते हैं, सारा दिन वही होता है. जो यूथ है खास तौर पर, घरों में तो 10 अफराद हैं तो सबका यही मशगला होता है. तो ये है आजकल माशरे के. जी सर, तभी तो मैं इसलिए आपके सामने आज बैठी हूँ और मैं मीडिया के थ्रू मैं यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा ये मैसेज देना चाहती हूँ कि कोशिश करें कि आप जो है कम्युनिकेट करें. इसके अलावा सर मैं भी कोशिश करूँगी कि हम किसी किस्म का कोई एक 1 डे वर्कशॉप या कोई ऐसा हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम का इनकाद करें. बिल्कुल, आप GMN के प्लेटफॉर्म से भी हम आपको इजाज़त देते हैं कि आप एक प्रोग्राम करें और जो भी टॉपिक्स हो सकते हैं, जिस तरह से भी शऊर और आगाही दी जा सकती हो, आप दे सकते हैं. साथ मुझे ये बताएं कि कार्यक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जहाँ पे एक बड़ी तादाद यूथ की है, तो क्या वहाँ आपने कोई बात की है कि आप वहाँ पे कोई एक दिन का क्यों एक हफ्ते का सेशन करें? क्या आप कैंपसेस जो है आपके गिजर कैंपस है, टारगेट आपके बहुत सारे इलाके हो सकते हैं, हुंजा कैंपस है, दियामर कैंपस है. बिल्कुल सर, बिल्कुल. तो उनमें आपने अप्रोच किया था कि आयु से, या वहाँ से कोई बात हुई थी कि वहाँ पे कोई प्रोग्राम आप करेंगे? सर इंशाल्लाह मेरा 1-2 दिनों में मेरा इरादा है कि मैं वहाँ का जो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है वहाँ के HOD से मुलाकात करूँ और उनको जो है कोई प्रोग्राम करने का रिक्वेस्ट करूं ताकि बच्चों को एक 1 डे वर्कशॉप की अवेयरनेस में दे सकूं. इस अवेयरनेस सेशन या इस एक्टिविटी के अलावा भी अगर प्रोग्राम देखकर कोई ऐसा बंदा जो एडिक्टेड है, जो जिसकी जहनी सेहत मुतासिर है, यहाँ तो जहनी सेहत का एक हॉस्पिटल भी है गिलगित में, तो ऐसी यूथ या ऐसे लोग जो थेरापी लेना चाहते हैं तो वो किस तरह से कांटेक्ट करें? कैसे होगा? मतलब वो आपसे अगर कोई रहनुमाई लेना चाहे तो किस तरह से आपसे कांटेक्ट करें? सर उससे ये हो सकता है कि मैं ज़्यादा अपना कांटेक्ट दे सकती हूँ. मैं उनको या तो आगे कहीं किसी को रेफ़र कर सकती हूँ, किसी प्रोफेशनल थेरेपिस्ट को, ताकि वो ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकें और वो अपनी थेरेपी स्टार्ट कर सकें. नहीं, कोई ऐसा सोशल मीडिया का कोई ऐसा लिंक हो जहाँ से आपसे रब्ता किया जा सकता हो? क्योंकि ये सवाल तो नीचे कमेंट्स में आना है. अभी ये प्रोग्राम देखेंगे, लोग कहेंगे कि मैडम आप हमें ये ज़रा गाइड करें कि हम किस तरह से हम अपनी ये जो साइकोथेरेपी है ये शुरू कर सकें. तो फिलहाल पहले तो मेरी कोशिश यही है कि यूनिवर्सिटी में कोई अगर वर्कशॉप का कुछ इनकाद हो जाता है तो हम कमेंट्स में लिख दें या हम उनको डेट बता दें वेन्यू के साथ, टाइम के साथ, कि अगर बच्चे आके कुछ सुनना चाहते हैं. अच्छा, आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो मौजूदा सूरत हाल है, आप गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखती हैं. जी सर. और आपको यहाँ के मसाइल का बखूबी इल्म है, तो आप यूथ को क्या पैगाम देना चाहेंगे? यूथ को सर मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही पैगाम देना चाहूँगी कि सबसे पहले तो कोशिश करके फोकस रहें. अपनी जो आपकी बेसिक नीड्स है, आपकी एजुकेशन है, सबसे पहले अपनी एजुकेशन को मुकम्मल करें. कोशिश करें अपने घर वालों से ज़्यादा से ज़्यादा बात करें. और अगर आप किसी भी ज़हनी मसले का शिकार हैं तो अपने घर वालों को ज़रूर इस चीज़ से आगाह करें. बहुत शुक्रिया सहर अमान साहिबा आपका. तो नाज़रीन, यकीनन माशरे के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं और आजकल के ख़ासकर हमारे हालात को देखते हुए जहनी सेहत का मुतासिर होना कोई अजीब बात नहीं है. तो ऐसे में ऐसे बहुत सारे शोबे हैं जिनके ज़रिए हम अपनी यूथ की मदद कर सकते हैं, ऐसे लोगों की मदद कर सकते हैं जो इस तरह की किसी सिचुएशन से गुजर रहे हो. तो आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा और फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा. इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त. अल्लाह निगहबान.